بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آج انشاءاللہ ہم دوسری حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے. حدیث جبریل یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے حدیث جبریل کی تلاوت کرتا ہوں. آہستہ رفتار کے ساتھ آپ حضرات اس کے الفاظ کو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد پھر ترجمہ اور مفہوم انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. حدیث مبارکہ کا متن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس حدیث کا جو نام ہے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل حدیث. چونکہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک غیر معمولی انداز کے ساتھ آئے تھے اور ایسا انداز پہلے انہوں نے کبھی نہیں اپنایا تھا. اس لیے اس میں چونکہ ان کا خاص واقعہ ہے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اور اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. ام السنہ یہ اس حدیث کے فضائل میں کے تحت یہ چیز آئے گی کہ اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے. ام السنہ، ام الحدیث، تمام سنتوں کی جڑ، بنیاد، تمام احادیث کی بنیاد، خلاصہ. جیسے سورۃ الفاتحہ کو
ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں قرآن مجید کے جو مضامین ہیں مختصر انداز سے انتہائی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں پورے دین کا خلاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں ارشاد فرما دیا ہے۔ تو جیسے سورہ فاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید میں، اسی طرح اس حدیث کا، حدیث جبرائیل کا مقام ہے سنت میں۔ جیسے اسے ام الکتاب یا ام القرآن کہتے ہیں، اسی طرح حدیث جبرائیل کو ام السنہ یا ام الحدیث قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں یہ پیش آیا ہے۔ اب اس حدیث کے ترجمہ اور مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو آپس میں بات چیت ہوئی، باتیں ہوئیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے اس کا پورا ماحول بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف فرما تھے۔ پورا ماحول جو تھا وہ بیان فرما دیا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام احادیث کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ یاد فرمایا کرتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس حدیث کا جو پس منظر اور اس وقت جو ماحول ہوتا تھا اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو یاد رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اس دوران کے ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ بینما، اس دوران، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ذات یومن ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ نمودار ہوا یعنی اچانک آ گیا۔ وہ آدمی کیسا تھا؟ اذ طلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک آدمی آ گیا۔ طلع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ طلع طلوع ہونا، جیسے کہتے ہیں نا، سورج طلوع ہو گیا تو نمودار ہو گیا۔ اچانک ایک شخص ہمارے پاس نمودار ہوا، آیا۔ شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، کپڑوں کا جو رنگ تھا انتہائی سفید۔ شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، انتہائی سیاہ بال تھے، یعنی کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اور بال بھی صحیح کالے بال تھے، اور ان کے اوپر گرد و غبار، مٹی نہیں تھی، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس روایت کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں ایک چیز محسوس ہوگی
کہ حضرت جبرائیل نے علیہ السلام نے اپنی حالت کو آخر تک مخفی رکھا ہے، اور اس طرح کے انہوں نے کچھ عمل کیے کہ جس سے صحابہ کرام جو تھے وہ آخر تک حیرانگی میں رہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کی باتوں سے حیران ہوں گے تو اس کے بارے میں سوچنے کا ٹائم جو ہے کم ملے گا، تو انہوں نے اپنی کچھ باتوں سے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کر کے رکھا اور حیران کر کے رکھا، تاکہ 100% طریقے سے 100% طور پر لوگ متوجہ رہیں اور بات کو سن لیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک انتہائی حیران کن بات تھی کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بالکل سفید ہیں، اور اس کے بالوں کا رنگ بھی بالکل سفید ہے، نوجوان یعنی بالکل سیاہ ہے، نوجوان لگ رہا ہے۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں، ان دو جملوں سے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل چونکہ ایک طالب علم بن کر آئے تھے، تو طلباء کو جو خاص طور سے دین کے طالب ہوں اور دین کا پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں، ان کو صفائی کا، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنی جگہ کا جہاں پر وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور شدید سواد الشعر، بالوں کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، مطلب یہ ہے کہ بالکل نوجوانی کے عالم میں تھے وہ۔ اس سے بھی ایک نتیجہ اور فائدہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ طلب علم کا جو زمانہ ہے وہ جوانی کا ہے، نوجوانی کا جو زمانہ ہے۔ جب ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں چلے جائیں پھر اصل جو ہے وہ زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ ذہن شروع میں مضبوط ہوتا ہے، کوئی بھی چیز یاد کر لیں گے وہ محفوظ رہے گی، اور بعد میں وہی چیز جو پہلے یاد کرنا آسان تھی بعد میں بڑھاپے میں یاد کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اصل جو زمانہ ہے، ویسے تو انسان کو موت تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، لیکن علم کی مضبوطی کا جو زمانہ ہے اور محفوظ کرنے کا وہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب کپڑے ان کے انتہائی سفید ہیں اور بال بھی انتہائی سیاہ ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں، بندہ دور سے نہیں آیا، اسی شہر سے، گاؤں سے آیا ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا یا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو جو دو متضاد سی باتیں سامنے آ گئی نا، کپڑوں سے اور بالوں سے، حلیے سے لگ رہا ہے کہ یہیں کیا ہے، کیونکہ اگر سفر کیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کا نہیں ہے بلکہ کہیں دور سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے۔ اگر قریب جگہ کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو اس کو پہچان رہا ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے فنظر قوم بعضهم الی بعض، کہ بعض لوگوں نے بعض کی طرف دیکھا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ایک دوسرے کی طرف کہ یہ بندہ کون ہے، یعنی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ کوئی مجلس میں کوئی بندہ پہچانتا ہو سکتا ہے کسی کے مہمان ہو، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کو پہچانتا ہو۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے آنے سے پہلے اجازت بھی مانگی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہو جاؤں، آپ نے فرما دیا کہ ہاں۔
جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو اس نے ایک اور کام یہ کیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی تشہد کی شکل میں آ کر وہ بیٹھا اور اپنے گھٹنے جو تھے ساتھ آپ کے گھٹنوں مبارک کے ملا دیے۔ تو آ کر بیٹھنا انتہائی ادب کے ساتھ اور تشہد کی شکل میں یہ ایک مہذب ہونے کی علامت ہے، لیکن گھٹنے بھی انسان کے گھٹنے کے ساتھ ملا دینا جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، یہ اس میں ذرا تھوڑی بے ادبی سی لگ رہی ہے کہ بالکل گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ اور پھر یہ کیا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اپنی ہتھیلیاں یعنی اپنے ہاتھ، فخذیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، اپنے گھٹنوں کے اوپر، اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھے۔ ہی ضمیر ہے، ہی ضمیر ان کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی رانوں پہ رکھے، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے، یعنی اس دونوں ہاتھ جو تھے آگے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران مبارک تھی ان کے اوپر انہوں نے رکھ دیا۔ تو یہ بھی اگر ایسا انہوں نے اختیار کیا طریقہ تو یہ بھی بڑا حیران کن ہے، اور صحابہ اکرام کو اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو حیرت میں طریقہ تھا، اور مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی حالت کو بھی چھپائیں لوگوں سے اور لوگوں کو متوجہ بھی کر دیں 100%، کیونکہ جب تعجب کے ساتھ اور حیرت کے ساتھ کسی چیز کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو یاد رہ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آیا، روڈ پہ جا رہے تھے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، انسان کو یاد رہتا ہے کیونکہ وہ تعجب اور حیرت کا باعث بنتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے لوگوں کو 100% متوجہ کر دیا تھا آپ اپنی بات کی طرف، تاکہ صحیح طرح سے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ پھر وہ کہنے لگے وقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ بعض روایات میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ حدثنی عن الاسلام یا حدثنی بالاسلام وغیرہ، مطلب ایک ہی ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام کیا چیز ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے سفر کی طاقت ہو، یعنی سفر کی تمہارے پاس استطاعت ہو، بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی استطاعت ہو تو پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام ہے۔ تو اسلام میں انہوں نے 5 چیزیں بتائیں، شہادتین یعنی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی، دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ اس کی تشریح انشاءاللہ کرتے ہیں بعد میں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو قال صدقت، حضرت جبرائیل نے فرمایا
صدقت، آپ نے درست فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی اس شخص پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. سوال کرنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے. تو سوال کرنے سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور وہ طالب علم بن کر اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے. لیکن جب اس نے صدقتا کہا کہ آپ نے سچ کہا، تو پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، وہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا. تو اس سے صحابہ کرام کا تعجب اور حیرانگی، حیرت اور بڑھ گئی کہ ایک تو سوال کیا طالب علم بن کر، پھر اوپر سے تصدیق بھی کر دی، اور ایسا انہوں نے محسوس کروایا جیسے ان کو پتہ ہے، معلوم ہے پہلے سے. ابھی صحابہ کرام اسی کشمکش میں تھے کہ انہوں نے آگے دوسرا سوال کر دیا. انہوں نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے اب ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ کے اوپر، ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور یقین رکھے اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور یہ کہ تو ایمان رکھے اچھی اور بری تقدیر پر. ٹھیک ہے، ایمانیات وہی یہ ایمانیات ہیں جو ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہی ایمانیات کا یہاں پر ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور یہ کہ تو تقدیر پر بھی ایمان رکھے، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر. قال صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو اس نے پھر تصدیق کی. وہ شخص بولا صدقتا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے ٹھیک کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، اب اس شخص نے پھر تیسرا سوال کیا اور کہنے لگا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے. احسان کیا چیز ہے؟ احسان کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس کیفیت اور اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرو گویا کہ کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں بے شک دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت کے ساتھ. اس لیے کہ اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے تمہیں. قال فاخبرنی عن الساعہ، انہوں نے پھر اگلا یہ سوال کیا مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتلائیے. اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قیامت، مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی،
کب قائم ہوگی، اس کے وقت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے متعلق جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی آپ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں مجھ سے، میں بھی قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جیسے تم لا علم ہو قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں، ایسے ہی میں بھی اس کے بارے میں لا علم ہوں۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فی خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ، کہ غیب کی 5 چیزیں ایسی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اس کا علم کہ بارش جو ہے وہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماداؤں کے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی، کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ تو سورہ لقمان کی یہ آخری آیت ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کمائے گا، جی، یعنی کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، اعمال اور کھانے پینے کی چیزیں، جو بھی کام ہیں سارے کے سارے۔ جب انہوں نے یہ سوال جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اس نے کہا کہ اگر یہ معلوم نہیں تو فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، قیامت کی نشانیاں بتلا دیجئے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہیں کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی، اپنی مالکہ کو جنے گی۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، کس طرح؟ یعنی اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اولاد میں بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں زیادہ فرمانبردار ہوتی ہیں، والدین کی مانتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن قیامت کے نزدیک کیا ہوگا کہ بیٹے تو نافرمان ہوں گے ہی، بیٹیاں اس حد تک نافرمان ہو جائیں گی کہ وہ اپنی ماؤں کے اوپر حکم چلائیں گی، اور ان کی ماؤں کو ڈر لگے گا کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو میری بیٹی ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس حد تک مائیں اپنی بیٹیوں کے سامنے مجبور ہو جائیں گی۔ جب بیٹیوں کے سامنے آگے مجبور ہوں گی تو بیٹوں کے سامنے تو زیادہ مجبور ہوں گی۔ تو گویا کہ جیسے ایک باندی اپنی آقا کے آگے مجبور ہوتی ہے، ویسے ماں اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو گئی اس کا حکم ماننے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنی آقا یعنی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بالکل ظاہری مطلب ہے۔ بعض حضرات نے اس کے کچھ اور مطلب بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے۔
اگلا سوال دوسری علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے حفات، حافی کی جمع، ننگے پاؤں، بغیر جوتا پہننے والے، بغیر جوتا پہنے ہوئے لوگ، العراتا عاری، ننگے بدن، جن کے بدن پر کپڑا بھی پورا نہیں، العالتا محتاج، تنگ دست، فقیر، رعاء الشائی، بکریوں کے چرواہے، بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے۔ یعنی قیامت کے قرب کی دوسری علامت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ننگے بدن، یعنی ننگے پاؤں، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، العورات پہننے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، ننگے بدن، العالہ جو تنگ دست تھے، محتاج تھے، فقیر تھے، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی محتاج، رعاء الشائی، بکریوں کو چرانے والے، بکریاں جو مال ہوتا ہے نا ان میں سے سب سے چھوٹا مال سمجھا جاتا ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اونٹ ہیں بہت زیادہ اور اونٹوں کے چرواہے ہیں، بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ ان کے اوپر ایسی حالت آ جائے گی کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے وہ فخر کریں گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کل عرب کا حال دیکھ لیں، جب سے وہاں پیٹرول وغیرہ نکلا ہے، اس سے پہلے تو وہاں ایسی ہی زندگی تھی، کھجور، زیتون وغیرہ چیزیں پہ اکثر لوگ گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ سہولیات، عیاشی وغیرہ وہیں ہے۔ سر یہ پہلے سے عرب کی طرف اشارہ ہے یا پوری دنیا میں کوئی بھی ہو؟ نہیں، خاص انہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا العرب، تو صاف انہی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں نا، مثال کے طور پر جہاں سے موٹر وے گزر رہی ہے، کوئی سڑک گزر رہی ہے، ان کی زمین آ گئی کس کے اوپر، سڑک کے کنارے آ گئی۔ اب پہلے وہ زمین تھی 10 لاکھ کی، اب وہ زمین بن گئی ہے 10 کروڑ کی۔ انہوں نے زمین بیچی اور پھر کوٹھیاں شوٹھیاں بنائیں انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے۔ یہ کافی ہوا ہے ہمارے علاقوں میں، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اور وہ جن کی زمینوں پہ بنیں گی ظاہر ہے ان کو معاوضہ ملے گا، پھر سوسائٹیاں بنیں گی، ادھر ادھر کی زمینوں کے ریٹ جو ہیں وہ آسان کریں گے۔ اب جو آدمی جس کے پاس کوئی 2-3 ایکڑ زمین تھی، اس نے ان کو بیچا اور کروڑوں روپیہ اس کے پاس آ گیا۔ تو پہلے 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، اب یہ ہے کہ کوٹھیاں بھی ہیں اور سب کچھ جو بھی دنیا کا ساز و سامان ہے وہ سب کچھ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں اس میں دکھلاوے کا، ریاکاری کا بہت پہلو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، کہ بھئی ہم ایسا مکان بنائیں کہ پورے گاؤں میں یا محلے میں ویسا نہ ہو، یا ہم سب سے اونچا بنائیں۔ تو ہے نا، آج کل عمارت پہ بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈیکوریشن پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واش روم بنانے پہ آج کل کتنا پیسہ لگتا ہے، اس کی اندر کی جو ڈیکوریشن کرنی ہوتی ہے نا اس کے اوپر۔ تو بہرحال عرب پہ تو بالکل براہ راست اور صاف طور سے یہ حدیث جو ہے وہ صادق کر رہی ہے، ان کی حالت کو بیان فرما رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی علامات تھیں بڑی علامات کے مقابلے میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور ان کے بعد یاجوج ماجوج ہیں، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، ان کو بیان نہیں فرمایا۔ یہ جو لوگوں کے حالات پر کے متعلق جو علامات تھیں ان کو آپ نے بیان فرمایا، اور یہ بالکل اس وقت ہو چکی ہیں۔
کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ابھی یہ نہیں ہوئی، بالکل ہو چکی ہیں، اولاد بھی نافرمان ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑا فخر کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اونچی عرب میں عمارت عرب میں ہیں، اور ایک اونچی بنا لیتا ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے میں اس سے بھی زیادہ اونچی عمارت بناؤں، پھر وہ بنا لے گا تو تیسرے کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے بھی اونچی عمارت بنائے۔ یہ مقابلے آج کل چل رہے ہیں وہاں پہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ علامت بیان فرما دی، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیا، میں کچھ متردد سا ٹھہرا رہا، یعنی کچھ عرصہ، ایک دو دن میں متردد سا، حیران سا ٹھہرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہیں کر سکا، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ الجھن بھی باقی رہی کہ یہ آدمی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کیسے سوالات کیے، پھر جوابات آگے سے کیسے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں ذرا نا کچھ عرصہ اسی طرح رہا، حیران۔ ثم قال لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر تمہیں معلوم ہے کہ سائل کون تھا جس نے سوال کیا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وہ ملاقات کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچان گئے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا سوال کرتے تھے وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادب والے جوابات دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، آپ نے فرمایا یہ تو جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، کس لیے؟ یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دیں، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب وہ صاحب چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، ان کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ تو یہ بھی اس میں ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس لیے تاکہ کچھ ایسے سوالات کریں جو صحابہ کرام ابھی تک نہیں کر سکے ہیں، لیکن وہ سوالات ہیں بڑے اہم، اور وہ اس لیے سب کے سامنے آ جائیں تاکہ ان کا جواب جو ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ بڑے اہم سوالات ہیں اس لیے معلوم ہو جائیں، جیسے ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، تو یہ بڑے اہم، واقعی بڑے اہم سوالات ہیں، اس لیے وہ آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے اس لیے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دیں۔ اس حدیث میں اب میں تھوڑا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ جو حضرات اس حدیث کو زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ زبانی یاد کریں ترجمے کے ساتھ، ورنہ اس کا مفہوم ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث جبرائیل تمام احادیث کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ ہے، اس لیے اس کو کوشش کر کے یاد کر لیں، ورنہ جو ہے اوپر سے دیکھ کر اس کا تلفظ اور ترجمہ یہ تو سب کو آ جانا چاہیے۔ اس لیے آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اور اس کا جو مزید جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی جب کلاس ہوگی، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کلاس نہ ہو، چھٹیاں ہیں یہاں پہ، تو اگلے جمعے کو کلاس اگر نہ ہوئی تو پھر اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے کچھ ایسے سوالات لے کر جو ابھی تک صحابہ کرام نے نہیں کیے تھے، لیکن وہ بڑے اہم سوالات تھے، اور سوال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک طرح سکھا دیا کہ دین کو کیسے سیکھنا ہے۔
اور اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے: ایمان، اسلام، احسان، اور چوتھی چیز ہے قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں۔ انسان کے جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی کام، سوچ، فکر جو بھی ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے وہ انہی کے تحت آ جاتے ہیں۔ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے تو ایمان کے تحت آ گیا، اگر اعمال کے ساتھ، کرنے کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اسلام کے تحت آ گیا، ٹھیک ہے، اسلام کا جو جواب دیا گیا۔ اور اگر اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو اس کا جواب آ گیا احسان میں۔ احسان سے مراد یہاں تصوف ہے، تصوف سمجھتے ہیں نا، تصوف دل کی اصلاح کرنا، وہ مراد ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آئندہ کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا ویسے بھی اگر صرف اسی مفہوم کو اگر یاد رکھا جائے نا تو یہ بھی بڑی زبردست ہے، لیکن کچھ ایسی باریک باتیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ نے لاسٹ پہ کیا بات کی، زبان سے تعلق، دل سے تعلق والے؟ یعنی ہم جو بھی کریں گے وہ ہم اپنی زبان سے کچھ بول رہے ہیں یا اپنے اعضاء سے کچھ کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ یہ نیٹ ذرا کنیکشن چلا گیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس حدیث میں پورے دین کا خلاصہ اس طرح آ گیا کہ ہم جو بھی کام کریں گے یا سوچیں گے یا بولیں گے تو اس کا تعلق ہمارے قول سے ہوگا یا فعل سے ہوگا یا ہماری تھنکنگ سے، سوچ سے ہوگا یا ہمارے دل کے ساتھ ہوگا، وہ سارے کے سارے ان میں آ جاتے ہیں۔ اگر عقیدے اور فکر کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ایمان والا جو سوال ہے نا، اس کے جواب میں، اس کا جو جواب دیا گیا اس میں تفصیل آ گئی۔ اور اگر اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، کرنے سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بارے میں جو جواب دیا ہے اس میں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ اور ہمارے دل کے جو افعال ہوتے ہیں، دل کو کیسا رکھنا ہے، دل میں کون سی فکر اور سوچ ہونی چاہیے، کون سے جذبات ہونے چاہیے، جذبات اصل میں دل میں ہوتے ہیں، یعنی ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہو، کسی کا کینہ، بغض وغیرہ کسی کے بارے میں نہ ہو، تو یہ دل کے فعل ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ہے احسان کے ساتھ۔ احسان سے مراد یہاں تصوف ہے، یعنی دل کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا، اس لیے اس حدیث کو ام الحدیث یا ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی پوری جو سنت ہے، ذخیرہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے اس میں۔ تو جو ساتھی یاد کر سکتے ہیں شوق سے وہ یاد کر لیں اس حدیث کو، ورنہ جو ہے اس حدیث کا مفہوم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ چلیں، آج نماز کے بعد کلاس نہیں ہوگی، کلاس ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کسی ساتھی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا۔ السلام علیکم۔